اللہ سے ہم کلام ہو. جب حدیث پڑھتا ہوں تو صحبت نبوی سے فیضیاب ہوتا ہوں. تو مجھے تنہا سمجھ قرآن سے ہم کلام ہو، یا کم سے کم قرآن کو موقع دیجئے کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو. ایک تو یہ کہ آپ قرآن سے ہم کلام ہو، آپ اپنے مسائل پیش تو کیجئے قرآن کے سامنے، غوطہ زنی کیجئے، پھر جواب دیجئے، ملے گا جواب آپ کو. حضرت علی کی وہ روایت میں نے بارہا سنائی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہو. فرماتے ہیں حضرت علی کہ میں نے سوال کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اب جو جواب ارشاد فرمایا ہے کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم. فتنے سے بچانے والی اور نکالنے والی ایک ہی شے ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں تم سے پہلوں کے بھی حالات ہیں، تمہارے بعد کے لوگوں کی بھی بعد کی خبریں بھی موجود ہیں. تلاش تو کرو، اور تمہارے مابین جتنے اختلافات پیدا ہوں گے ان کا حل تلاش کرنا، جس کو اقبال نے تعبیر کیا ہے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. غوطہ زنی یہ جان لیجئے کہ قرآن سے ہم کلام ہو یہ تو اعلیٰ درجہ ہے. جیسے حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ احسان کی دو تعبیریں کی، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اصل تو مطلوب یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو اور اس کے لیے ایسے بھاگ دوڑ کرو. وان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے تمہیں. کم سے کم یہ استحضار تو رہے. میں نے ابھی غور کیا کہ اسی طرح کے الفاظ میری زبان سے نکل گئے ہیں کہ اول تو آپ خود قرآن سے ہم کلام ہو، ورنہ اسے تو موقع دے کہ وہ آپ سے بات، اور اسے موقع اسی وقت ملے گا جب آپ کے اور اس کے درمیان لینگویج بیریئر نہ، زبانیں یار من ترکی و من ترکی نمی. آپ نے تو روک دیا قرآن کو، آپ کے دل پہ کیسے اترے؟ وہ تو ظاہر بات ہے. یہ اس کی شرط لازم ہے، اتنی واقفیت عربی زبان سے کہ قرآن آپ سے براہ راست ہم کلام ہو، لینگویج بیریئر نہ رہے. کہیں کہیں مشکلات کے لیے تفاسیر کو آپ کنسلٹ کر لیں، کہیں کہیں کوئی شاذ لفظ آ گیا ہے اس کے لیے کہیں آپ لغت بھی دیکھ لیں، لیکن یہ کہ بائی اینڈ لارج قرآن آپ سے خود بخود براہ راست ہم کلام ہو رہا ہو. یہی ہے فینومینن. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا خوشا ہے نہ راضی نہ صاحب. اب آئیے کہ اس کا فینومینن ہے کیا، یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ آیا یہ بات ڈاگمیٹک ہے، صرف خوش عقیدگی کے تحت کہا جا رہا ہے کہ قرآن منبع ایمان ہے؟ وہ جو ظفر علی خان کا شعر میں نے بارہا سنایا ہے آپ حضرات کو کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سفاروں. یہ ہے جہاں سے قرآن یہ کیسے ملتا ہے؟ اس کو میں آپ سے شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ اب جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ علامہ اقبال کا، علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں بڑا دو چار کی طرح انالائز کیا ہے. اس کا جو مقدمہ ہے وہ پہلے سمجھ لیجیے. مقدمہ قائم کیا انہوں نے کہ یقین پیدا ہوتا ہے تجربے سے. جب تک آپ کا ذاتی تجربہ نہ ہو یقین پیدا نہیں. محض سنید چاہے ہزاروں آدمی آپ کو بتا رہے ہو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے چینی کبھی نہیں چکھی اور ہزاروں آدمی کہہ رہے ہیں وہ میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے، تو آپ ساری دلیل جو ہے اس کے لیے ہو جائے گی آخر کیا ضرورت پڑی انہیں جھوٹ بولنے کی. پھر جھوٹ پر اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا محال ہے. یقیناً چینی میٹھی ہوگی، لیکن ہوگی سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے تاہاں کہ آپ چینی چکھ لیں. اب کہیں گے چینی میٹھی ہے، اس ہوگی اور ہے میں تو زمین و آسمان کا ہوگی اور ہے. یہ ہے پرسنل کنوکشن ہے اور یہ پیدا ہوا ہے ذاتی تجربے، اس کی اورون ایکسپیرینس. اب لاکھ لوگ کہیں میٹھی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں مان ہی نہیں سکتا، میں نے خود چکھی ہے. وہ مجھے فارسی کا مصرع یاد آ گیا، لذت ای بادہ نہ دانی بخدا تا نہ چشی. اس شراب کی لذت تمہیں جان ہی نہیں سکتے تم جب تک کہ خود نہ چکھتے. تو چکھنے سے معلوم ہوا کہ میٹھی ہے. یہ صغرا ہوا علامہ اقبال کے استدلال کا صغرا. یہ کبرا کیا ہے؟ تجربہ صرف ظاہری اور خارجی نہیں ہوتا، تجربہ باطنی. یہ ہے انتہائی پیاری بات. یوں سمجھیے کہ آب زر سے لکھے جانے والی بات، سونے میں تولی جانے والی بات. بس یہاں سے اب وہ جو تجربہ ہے خارجی تجربہ جس پر میٹیریلزم اور امپیریسزم اور یہ تمام جتنے ازم ہیں جو کہ مادیت کے اوپر مبنی ہے ان کا راستہ جدا ہو جاتا ہے جب وہ صرف تجربے کو محدود کرتے ہیں. تجربہ خارجی ایکسٹرنل سینس آرگنز کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں ایکسپیرینس حاصل ہوا اس پر یقین ہوتا چلا جاتا. اقبال نے جو بات کہی کہ ایک تجربہ باطنی اندر کوئی چیز بتاتی ہے کہ یہ ہے اصل. قرآن کو آپ پڑھیں اور آپ کے اندر سے کوئی شے بتائے کہ یہ صحیح ہے. یہ بات دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں یہ ہے وہ شے. میں اس کا اور مزید وضاحت کروں گا وہ دل کس شے کا نام ہے. ابھی یہاں تک صرف سمجھ لیجئے بات کو کہ اقبال کا فلسفہ ان دو دلیلوں پر. یقین کے لیے تجربہ ضروری ہے لیکن تجربہ صرف ظاہری نہیں اور خارجی نہیں ہوتا، تجربہ باطنی آپ کا اندر بتاتا ہے آپ کو کہ یوں ہے. یہ جو شے ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے جب قرآن آپ سے ہم کلام ہو اگر آپ کو اندر سے گواہی ملے کہ یہ صحیح وہ ہے وہ باطنی تجربہ جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سمپیتھیٹک وائبریشن آپ میں پیدا ہوئی. قرآن نے آپ کے شخصیت کے کسی باطنی تار کو چھیڑا. یہ الفاظ زبان پر آئے ہیں تو مجھے واحد صاحب کا شعر یاد آ گیا. ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں
چھو سکے گا نہ جنہیں زخم و مضراب حواس. یہ حواس جو ہے ہمارے جو ایکسٹرنل سینس آرگنز ہیں، بعض حقیقت کے تار ایسے بھی ہیں جن کو یہ حواس نہیں چھو سکتے، یہ کچھ اور شے انہیں چھوتی ہے، انہیں حرکت میں لاتی ہے، اس سے نغمہ نکلتا ہے. وہ جو ہے ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں چھو سکے گا نہ جنہیں زخم و مضراب حواس. وہ تار ہیں جس کو اب میں تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں. وہ شے کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی وہ روح جس نے آپ کو انسان بنا، وہ روح ملکوتی، وہ ڈیوائن اسپارک، وہ آپ کا روحانی وجود جس کا منبع، جس کا مسکن دل یہ ہے، جس کا احساس ہے، احساس بات ہے. یہ روح دیکھتی بھی ہے. قرآن مجید کیا کرنا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوئی تھی ابو جہل کی اور ابو لہب کی، دل اندھا ہو گیا. یہ دل کا اندھا ہونا کیا ہے؟ دل دیکھتا ہے یعنی روح دیکھتی، دل سنتا ہے یعنی روح سنتی، اور دل کا احساس ہے، پرسپشن ہے دل کی. وہ ہے در حقیقت وہ جو اس کا انٹرنل اس کا تجربہ ہے. آپ کا دل گواہی دیتا ہے، یعنی آپ کی روح وجد میں آتی ہے قرآن کو پڑھ کر. ایک بزرگ ہے اگی میں، وہ بہت ہی سادہ انداز میں بات کیا کرتے ہیں. بڑی پیاری بات ایک دفعہ انہوں نے کہی کہ قرآن اور ہماری روح یہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، پہچانتے ہیں. روح کہاں سے آئی؟ یہ سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور یہ قرآن کہاں سے آیا؟ اس قرآن کا منبع بھی وہی ہے جو ہماری فطرت کا منبع، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. وہ روح جو ہمیں پھونکی گئی ہے اس کو اللہ نے کہا ہے من روحی فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اس آدم کو تیار کر لوں، تخلیق مکمل کر دوں، نوک پلک سوار دوں. سورہ ہجر میں بھی یہ آیت آئی ہے انہی الفاظ میں، اور سورہ صاد میں فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سے. وہ روح ہے ہمارے اندر، اور یہ روح وجد میں قرآن اس پر نازل ہوتا ہے، وہ وجد میں آتی ہے. یہ وجد ہے وہ کیفیت. اسی کو میں نے چونکہ امام ابن تیمیہ کا نام آج آیا ہے، ان کے ایک شاگرد رشید حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے الفوائد. چھوٹے چھوٹے شذرات ہیں. مفکرین جو ہے ان کی ایک تصنیفی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ایک مکمل کتاب کا نقشہ بنا کر اس کے ابواب اور اس کی بحثیں، اور ایک یہ کسی وقت کوئی خیال آ گیا، کسی وقت کوئی اور خیال آ گیا، تو ایک طرح سے شذرات سے بن جاتے ہیں. تو الفوائد حافظ ابن قیم کی ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے مختلف اوقات میں جو کیفیات وارد ہوئی ہیں انہوں نے علیحدہ علیحدہ، وہ اس کا کوئی باہمی ربط نہیں. وہ الفوائد اس میں ایک جو ہے اس میں لکھتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ مصحف سے نہیں پڑھ رہے بلکہ قرآن ان کے لوح قلب پر درج ہے. وہاں سے اتنی ہم آہنگی ہوتی ہے ان کے فکر، ان کی سوچ، ان کے احساس، ان کی باطنی کیفیات، ان کی روحانی واردات اس میں، اور جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اتنی ہم آہنگی ہوتی، ایسی سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کہ پھر ان کو وہ یقین کامل حاصل ہوتا ہے کہ جو میری فطرت کا منبع ہے وہی اس کلام کا منبع. اور فطرت کا منبع کون ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس، وہی اس کلام کا مطلب. یہ فینومینن ہے، یہ طریقہ ہے جس سے قرآن اب ایک شعوری ایمان آپ کو عطا کرے. یہ ایمان اندھا بہرا نہیں ہوگا، یہ کانشس لیول کے اوپر ہوگا، آپ کے تھاٹ لیول پر، آپ کی فکری سطح پر ہوگا. یہ قرآن آپ کی ہستی کے ان اندر کے تار جو ہیں، چھپے ہوئے تار جو حواس کی گرفت سے باہر ہیں، ان کو جنبش میں اس سے وہ نغمہ ملکوتی جو ہے وہ ظاہر ہو. اور اسی کو میں نے جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے سورہ نور کا جو رکوع ہے آیات نور والا، اس کے دروس میں اسی بات کو واضح کیا کہ ایمان جس شے کا نام ہے وہ نور ہے، اور یہ نور دو نوروں سے مل کر وجود میں آتا ہے، دو نوروں کے امتزاج سے. نور علی نور، ایک نور نور فطرت ہے یعنی نور روح جو اندر موجود ہے، ایک نور نور وحی ہے قرآن پاک جو آپ کے سامنے. اگر یہ دونوں چیزوں کی ہم آہنگی ہو جائے، اگر وہ لینگویج بیریئر ہٹ گیا ہو، نیت صاف ہو، طلب ہدایت ہو، اور اب یہ لینگویج بیریئر بھی نہیں ہے، ہم کلامی مخاطبہ ہے اللہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، یا کم سے کم قرآن مجید کو اپنے دل تک پہنچنے کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ آپ نے باقی نہیں چھوڑ، تو اب آپ کو ایسی ہم آہنگی محسوس ہوگی. یہ دونوں نور جمع ہو جائیں گے. نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ. یہ ہے اصل راستہ. اللہ تعالیٰ نے حضور پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل فرمایا تو سورہ حدید کی ابھی آیت نمبر 9 ہے غالباً، جہاں جھنجھوڑا گیا مسلمانوں کو، گویا کہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. یہ تو آیت نمبر 7 میں. کیا ہو گیا تمہیں مسلمانوں؟ کیوں ایمان پختہ نہیں رکھتے؟ یہ ڈھلمل یقین، یہ شکوک و شبہات والا ایمان، یہ ہوگا والا ایمان، یہ ہے والا ایمان کیوں حاصل نہیں ہو رہا تھا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس کے بعد فرمایا هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ، وہی تو ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، الحاد کا اندھیرا، مادہ پرستی کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، جذبات کا اندھیرا، ان ہزار اندھیروں سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی شے آیات بینات ہے اس قرآن۔ یہ ہے اصل منبع، یہ ہے سرچشمہ۔ صحابہ کرام کے دلوں میں بھی حضور نے ایمان اس ذریعے سے پیدا کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ باقی اس پر مزید جس کو آپ کہیں گے بونس انہیں حاصل ہوا ہے وہ صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بونس اب کسی کو حاصل ہے۔ البتہ یہ کلام پاک تو ہے، یہ تو حضور دے کر گئے ہیں۔ آپ کا جو آخری خطبہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، اس کے آخری جملوں میں یہ بھی ہے قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ۔ لوگوں دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں، چھوڑ دی ہے میں نے تم میں وہ شے، چھوڑ کر جا رہا ہوں، دے کر جا رہا ہوں وہ شے کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب جس کے بارے میں اس حدیث میں آیا فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین۔ اور جو حدیث ختم ہوتی ہے اس ان 4 ٹکڑوں پر، من قال بہ صدقہ، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا، من حکم بہ عدل، جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل، من عمل بہ اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ، ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس قرآن کی طرف بلایا کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی صراط مستقیم۔ یہ گارنٹی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ایمان کے حاصل کرنے کا اصل ذریعہ۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرا وہ کتاب کا جو ہے اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام جو ہماری اس انجمن کی اساس ہے، بنیاد ہے، اس اکیڈمی کا حیولہ پہلے دماغ میں وہی آیا تھا، اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ حضرات کا تعاون ہے کہ جو نقشہ دماغ میں بنا تھا وہ زمین کے اوپر بھی ایک عالم واقعہ کے اندر بھی ظہور پذیر ہوا۔ اب یہ کہ اس کے بطن سے ولادت مزید ہو گئی ہے قرآن کالج، لیکن اس کے پورے فکر اور فلسفے میں نے نفی نہیں کی، میں نے تبلیغی جماعت میں نے مانا کہ اس کے ذریعے سے عوامی سطح پر ایک نان انٹلیکچوئل لیول پر ایمان پیدا ہو رہا، لیکن ہماری اصل کمی کیا ہے؟ انٹلیکچوئل لیول پر ایمان۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، وہ ایمان جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن ہے، لیکن اس سے استفادے کے لیے شرط لازم زبان کے بیریئر کو اس درجے کم سے کم ہٹا دینا کہ آپ قرآن سے براہ راست ہم کلام ہو یا قرآن کو کم سے کم اپنے آپ سے ہم کلام ہونے دیں، رکاوٹ نہ ڈال دیں زبان کے درمیان۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ 1 گھنٹہ چونکہ مکھی حصے میں سے وہ تھوڑا سا ہم کم کر لیں گے، ابھی تو آپ بہت پریشان ہو گئے ہیں شاید اتنی دیر میں کیوں اٹھ کر جا رہے ہیں، تشریف رکھیے۔ ابھی تو آج کی نشست کا جو ہے میں نے اپنے حسب وعدہ تقریر ٹھیک 1 گھنٹے میں ختم کی، یہ صرف چند منٹ لے رہا ہوں۔ جو حالات اس وقت ہیں شرق اوسط کے، عالم اسلام کا قلب، عالم عرب کا قلب جتنے خطرناک اندھیروں کے اندر اور جتنے زبردست جو خطرات ہیں ان سے 2-4 ہیں۔ میں یہ نظم جو سن 52 میں نے شائع کی تھی عظم میں، عرشی بھوپالی صاحب کی سنا رہا ہوں، آج مسجد میں سنائی تھی، بہت سے احباب ایسے ہیں یہاں جو وہاں نہیں تھے۔ ایٹمی طاقتوں کے سائے میں امن کے بج رہے ہیں نقارے، موت کے دیوتا کے جبڑوں سے مل رہا ہے حیات کا پیغام، دونوں جانب سے آج ایٹم بم دھمکیاں دے رہا ہے انسان کو، منڈیوں کے سفید بیوپاری سرد بازاریوں سے گھبرا کر کارخانے نئے سجاتے ہیں، ڈھیر اولاد کے لگاتے ہیں۔ یہ سارا اسلحہ سازی کی سب سے بڑی صنعت جو ہے اسلحہ سازی کی، اور سب سے زیادہ جو ہے تھرڈ ورلڈ سے جو پیسے جو ہیں کھینچے جا رہے ہیں وہ در حقیقت اسی ذریعے سے کھینچے۔ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے۔ یہ ریاض میں جب میں گفتگو کر رہا تھا 2-3 دن قبل، تب مجھے یہ اچانک یہ شعر یاد آئے تھے کہ بین ہی وہ بات جو عرشی بھوپالی نے کہی تھی کوریا کے بارے میں، اب شاید وہ اس عرب علاقے کے اندر وہ بات جو ہے بالکل ایک واقعہ کا روپ دھار کر سامنے آئے گی۔ اس کے بعد جو اس کے اندر آئے ہیں مصرے وہ آپ سے مخاطب ہو کر، ساتھیوں مشعلوں کو تیز، یہ مشعل تو قرآن کی ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم نے تو بجھا رکھا، ہم نے نہ اس سے خود اپنے باطن کو مستنیر کیا، نہ دنیا تک اس کا نور پر پہنچنے، خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے۔ جنہوں نے بھی کچھ ہمت کی ہے، جو بھی کچھ آگے بڑھے، جنہوں نے کچھ تعاون کیا ہے، جنہوں نے کچھ اس سلسلے میں وقت لگایا ہے، جنہوں نے کچھ عربی سیکھنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے کچھ اپنا وقت جو ہے اس کی قربانی دے کر کچھ استعداد فراہم کی ہے، جو کچھ اس دعوت اور درس و تدریس قرآن کا کام کر رہے ہیں وہ سب سنیں اس میں کہ اپنی جد و جہد کو تیز سے تیز تر کر۔ ڈاکٹر نسیم الدین صاحب نے مجھ سے اجازت مانگی 2-3 منٹ کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات وہ کہنا چاہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ عمل کے اوپر ابھارا جائے۔ ساتھیوں مشعلوں کو تیز کرو، جنگ بازوں کا ملک گیروں کا قافلہ تیز گام ہے کتنا، جنگ بازوں کا ملک گیروں کا موت کے سرفرے نقیبوں کا قافلہ تیز گام ہے کتنا۔ یہ ڈسٹرکشن کے جو مبلغ ہیں وہ کتنے تیزی کے ساتھ آگے، تباہی جو ہے نوع انسانی کی، اور وہ نوع انسانی والی بات اب سمٹ کر امت مسلمہ پر آ گئی۔
عالم اسلام کا قلب اب اس کی زد میں ہے. اگر وہ کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے عراق میں تو مریں گے کون؟ وہ تو پوری بستیاں، پورے شہر، جیسے 4000 کرد جو ہے ایک بم تھا جس سے کہ وہ ہلاک ہو، کوئی متنفذ. اور آج بھی میں بتایا ہوں، پہلے بھی بتایا تھا کہ بعض احادیث، یہ روایت ہے مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک عظیم جنگ کا جو نقشہ کھینچا گیا بعض احادیث، اس کی ہولناکی اور تباہناکی کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ اتنی اموات ہوں گی کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا، اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر. ساتھیوں، مشعلوں کو تیز کرو، جنگ بازوں کا، ملک گیروں کا، موت کے سرفرے نقیبوں کا قافلہ تیز گام ہے کتنا، اور بھی قافلوں کو تیز کرو. جنگ کے دیوتا کے سینے پر چڑھ کے لہرا دو امن کا پرچم. لیکن وہ امن میں نے آج جمعے میں بھی عرض کیا تھا، امن کہاں سے آئے گا؟ صرف اور صرف ایمان. ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. قرآن مجید میں سورہ انعام میں پہلے سوال کیا اللہ نے، لوگوں اگر جانتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقوں میں سے امن کا اصل حقدار کون ہے؟ اور پھر جواب اللہ نے خود برحمت فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائیں اور پھر اپنے ایمان میں کوئی آلائش شرک کی نہ ہونے، ان کے لیے امن. ایسے لوگ درکار ہیں. پھر وہ ایمان پیدا ہو جائے جس کا لازمی نتیجہ جہاد ہے دین کے غلبے کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اس کیفیت کے ساتھ انسان اپنے آپ کو، اپنے تن من دھن کو وقف کر دے، تب کہیں جا کر شاید اس روئے ارضی کی قسمت بدل جائے، امت مسلمہ کی قسمت بدل جائے، شاید ہماری قسمت بدل جائے، ہمارے حالات میں بہتری کی کوئی شکل پیدا ہو جائے. تو ضرورت ہے جد و جہد کی، کوشش کی، اور جد و جہد کے لیے ضرورت ہے ایمان کی، اور ایمان کا منبع اور سرچشمہ ہے قرآن حکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ ہم پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد سوال جواب کی جو ہے ہم نشست رکھ لیں گے، یا یہ ہے کہ اسی وقت پہلے اس حصے کو بھی ہم نپٹا لیں اور پھر نماز پڑھ لیں، جیسا بھی آپ حضرات کی رائے ہو. جی پہلے کیا؟ ہاں تو سوالات ٹھیک ہے سن لیا ہوگا. اصل میں اس میں سوال نہیں ہے، اس کو تو تبصرہ کہا جائے گا. آپ تبصرے کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، چلیے، لیکن اس میں کم سے کم اختصار سے تو کام کیجیے. یعنی ایک صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ نے جو آخری بات فرمائی اس سے مجھے کامل اتفاق ہے، پہلی دو باتوں سے اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آخری بات سے جسے اتفاق ہو گیا، میرے اصل کام سے تو اسے اتفاق ہو گیا. میں تو اسی کام میں لگا ہوا ہوں، میں نے اپنی زندگی اسی میں لگائی ہے، دعوت رجوع القرآن اور قرآن کا پڑھنا پڑھانا، تعلیم و تعلم قرآن. میں نے اور دوسرے چیزوں کو چھوڑ کر یہ راستہ اختیار کیا، اس سے اختلاف نہیں ہے. فبیہا، اور کیا چاہیے مجھے؟ باقی اختلاف جزوی جو ہے، کسی تحریک سے کوئی اختلاف، میں نے بھی جہاں ان کی وہ تعریف کی اپنے اس کتاب کے میں، وہاں اختلاف بھی ظاہر ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کلیتاً انڈورس کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات کا انکار کرنا وہ تو بہت ہی صریح ایسی بات ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاف حقیقت کا صرف ایک ضد کی بنیاد پر انکار کرنا ہے. وہ بھی اس وجہ سے کہ چونکہ اس شکل کو بدنام کر دیا گیا ہمارے خاص تصوف کے حلقوں میں، تو تصوف کے حلقوں میں جو چیزیں بدنام ہو گئی ان سب کو چھوڑیں گے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے دین کی کوئی شے نہیں چھوڑی جسے بدنام نہ کر دیا ہو، تو پورے دین کو چھوڑنا پڑے. کیا حج بدنام نہیں ہو گیا؟ کہا جاتا ہے کہ حج کر کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہ صاف اور بسر نو، نیا لائسنس لے کر آدمی آتا ہے نئے حرام خوریاں کرنے کے لیے. تو کیا آپ حج کو ساقط کرتے؟ انسٹیٹیوشنز ہمارے کرپٹ ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ حقیقت کے صحبت سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اس کو جھٹلانا تو گویا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب کی نفی کرنا ہے. اور صحابی کا لفظ ہی ہمارے لیے اسی اعتبار سے اسی لفظ صحبت سے تو بنا ہے، اور قرآن سے تو میں نے دلیل دی ہے کونوا مع الصادقین. البتہ وہی میں نے بیان کر دیا تھا وہ صادقین کون ہیں، جن کے اندر وہ ایمان یقین والا بھی ہو، جہاد بھی ان کی زندگی میں نے تو گویا اس سے ایک علیحدہ کر دیا تھا راستہ کہ محض خانقاہی تصوف کی طرف میرا کوئی روح سخن ہے ہی نہیں. وہ ایمان کہ جو جہاد پر باقی رہ گیا. تبلیغی جماعت میں زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو بھی آپ کو شکوہ ہو، شکایت ہو، وہ اپنی جگہ پر. میں نے بھی آخر کچھ سوچ کر 2 سال اس کے قریب رہنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ میں اس میں اپنے آپ کو شامل نہیں کر رہا. میں نے اپنی جو بھی کوشش کی ہے اپنے طور پر کی ہے. تاہم میں آپ کی تمام باتوں سے متفق نہیں ہوں. آسان کام نہیں ہے جسے آپ سمجھتے ہیں. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ بستر سر کے اوپر رکھ کے نکل جاتے ہیں. نکل کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بھی آسان ہے، اور یہ بھی در حقیقت ہم اس سے بچنے کے لیے ایک فراریت جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اصل کام ان کے سامنے نہیں ہے. وہ میں نے خود اپنی تقریر میں کہا، اقامت دین کا غلبے کی جد و جہد، میدان میں آ کر باطل کو للکارنا. وہ صرف جو ہے وہ فضائل کی تبلیغ کے ذریعے سے نیکی کا پرچار تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ منکر نہیں، یعنی منکر جو ہے منظم طریقے سے کرنے کی شکل نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. بس جی آپ وہ کھڑے ہوئے بہت پہلے سے. جی کوٹ کی تھی کہ پورے کو ماننا، قرآن کو
جو ضروری ہے، اگر اس کے ایک حصے کو مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے تو پھر وہ وعید ہے، دنیا میں رسوائی، ذلت، اور آخرت میں شدید ترین عذاب۔ تو علامہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف قرآن پر ہے یا حدیث پر بھی؟ بنیادی بات پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ بسم اللہ کے بے سے لے کر اور سورۃ الناس کے سین تک یہ مکمل محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں، اس میں کوئی حصہ ضعیف نہیں، اس میں کوئی حصہ قوی نہیں، جبکہ حدیث کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کرتا، اس کے درجات ہیں، اس میں کوئی مستند ہے پوری طریقے سے، کوئی نہیں ہے، کسی پر جرا ہوئی ہے، کسی کو ضعیف کہا گیا، کسی کو حسن کہا گیا، کسی کو حسن لغیر ہی کہا گیا، کسی کو حسن لذات ہی کہا گیا، یہ درجے بندیاں محدثین نے قائم کی۔ لہذا حدیث وہ شے نہیں ہے جس کے ایک ایک حرف کو آپ سمجھے کہ وہ آپ کے لیے لازم ہو گیا، اس میں تو غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اس کے اندر تحقیق و تفتیش ہمارے محدثین نے بھی کی ہے، پھر اس سے اخذ اور استنباط کرنا پڑے گا۔ بعض احادیث ایک دوسرے سے جب ٹکرا جاتی ہیں، مثال کے طور پر ایک حدیث یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر مت بیٹھو جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک کوئی سجدہ نہیں۔ اب کیا کرے، ایک شخص عصر کے بعد آیا، عصر پڑھ چکا وہ اپنی، اگر تو ابھی عصر بھی نہیں پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ کہ 2 رکعت پہلے وہ تحیت المسجد پڑھ لے پھر عصر ادا کرے، عصر وہ پڑھ چکا، اب کیا کرے۔ اب اس میں پھر فقہا کو اصول بنانے پڑے ہیں کہ ایک نہیں ہے ایک امر ہے، کس کو مقدم کیا جائے گا، اس کی بنا پر اختلافات بھی ہوئے ہیں۔ لہذا یہ جو آیت ہے اسے تو آپ 100% منطبق کیجئے صرف قرآن پر، اس لیے کہ قرآن مجید ایک ایک حرف اس کا محفوظ۔ حدیث میں بہت سی چیزیں محدثین مانتے ہیں کہ روایت بالمعنی ہے، ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی واقعہ ہوا ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اسے حضرت عمر بیان کر رہے ہیں تو اس میں ترتیب مختلف ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیان کر رہے ہیں تو کچھ مختلف ہے، اور حضرت عباس بیان کر رہے ہیں، ابن عباس عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں تو مختلف ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں تو مختلف، ایک ہی واقعہ، اس لیے کہ وہ حدیث جبرائیل کا واقعہ 2 دفعہ نہیں ہوا ہے، ایک ہی واقعہ ہے، 4 راوی بیان کر رہے ہیں، تھوڑا فرق ہو گیا، لیکن یہ معاملہ جو ہے قرآن کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے ایک فرق جو ہے جو بھی ان کے درمیان ہے اس کو برقرار رکھیے ذہن میں۔ البتہ حدیث یا سنت یہ قرآن مجید کی مستند شرح، ہم اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اسی کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا ہے، یہ اپنی جگہ پر بات ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ پہلے کون سا آپ کھڑے ہوئے، باقی یہ ہے کہ بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ کچھ اپنے عقل سے سمجھتے ہیں، کچھ آپ کا دل بتاتا ہے، جیسے بہت سے سوالات کے جواب میں حضور فرما دیا کرتے تھے استفتِ قلبک، جاؤ اپنے دل سے پوچھو، یہ دل تمہیں ٹھیک بتائے گا، ولاؤ افتاک المفتی، چاہے کوئی فتویٰ مفتی دے بھی دے لیکن دل بتائے گا تمہارا، تو تم اس چیز کو چھوڑ دو جس پر دل میں خلجان پیدا ہو، اس چیز کو اختیار کرو، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جس سے دل میں کوئی خلجان نہ ہو اسے اختیار کرو۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے اس بندے کو پہچاننا یہ ہوگا کہ وہ خود دین پر عامل ہو، اس کا دین جو تصور جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نہ ہو، بلکہ وہی جو میں نے عرض کیا اولئک هم الصادقون، اس کی اس ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہو کہ اس کے دل میں ایمان ہے، عمل میں صرف ایک حصہ نہیں نماز روزے کا بلکہ وہ جہاد ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگائے ہوئے ہو، پھر یہ ہے کہ آپ کا دل بھی یہ گواہی دے۔ یہ چیزیں وہ ہے جو کسی حساب کتاب میں نہیں آتی، ایسے شخص کے قریب جا کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ کا دل بتاتا ہے کہ یہ مخلص ہے یا دکاندار ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے حقیقت ہے یا بہروپیہ پن ہے، یہ دل بتائے گا۔ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ علامتیں وہ نہیں ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ایک شخص جو ہے وہ پورا لبادہ اوڑھ کر آئے دین کا، لیکن یہ کہ ایک تو اس کا مجموعی طرز عمل بتائے گا، اور نمبر 2 یہ کہ خود آپ کا دل بتائے گا کہ واقعتاً یہ شخص جو ہے یہ واقعتاً اللہ کا بندہ ہے یا یہ کہ اس نے دین کو دھندا بنایا ہے، اللہ کا بندہ یا دین کا دھندا، یہ 2 چیزیں جو ہے اس میں فیصلہ انسان کا دل۔ جی ہمارے ان ساتھی کا سوال جو ہے ایمان کامل کے اعتبار سے، یہ لفظ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بہت استعمال ہوتا ہے اور میں اسے بہت غلط لفظ سمجھتا ہوں۔ کامل ایمان کس کا ہوگا سوائے انبیاء کا، اور انبیاء کا ایمان بھی کامل اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں تو مساعدت دیا جاتا ہے، جبرائیل دکھا دیے گئے، جنت دکھا دی گئی، دوزخ دکھا دی گئی، غیب کے پردے ان کے لیے اٹھائے گئے، اسے اس عالم کی سیر کرائی جاتی ہے، لہذا ان کا ایمان تو یقیناً کامل ہوگا۔ کامل ایمان کا لفظ کیسے ہم استعمال کریں؟ کامل ایمان تو جیسا کہ میں نے کہا تھا عین الیقین، وہ تو ہمیں قیامت کے دن ہوگا، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، جب تم دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو تمہیں عین الیقین حاصل ہوگا۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے تو ہمیں غیب کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بڑھاتے رہنے کی کوشش کرنی ہے، ایمان کے اندر اضافہ، ایمان کو بڑھاتے چلے جائیں، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صحبت صاحب یقین، صاحب کردار لوگوں کی صحبت۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ تو ایک فزیکل فینومینن ہے، آپ کے اثرات ہوں، صحبت طالع ترا طالع کند، صحبت صالح ترا صالح کند، اور قرآن کی میں نے آپ کو آیت سنا دی کونوا مع الصالحین۔ پھر یہ کہ عمل سے ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب کا جو ذکر ہے، غزوہ احزاب کا ذکر ہے سورہ احزاب میں، ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، وہ لوگ
جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی اس آزمائش کے موقع پر، اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا۔ یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے بارہا، وہ ہے لیگل ایمان جس کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان سمجھا جائے، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ تو لیگل سٹیٹس ہے جو انسان کو حاصل ہو گیا۔ جو حقیقی ایمان ہے جس کے متعلق آج ہم نے بات کی ہے وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا ہے۔ آپ غافلوں کی صحبت اختیار کیجئے، آپ کا ایمان گھٹے گا، اور آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے کہ جو خود صاحب یقین ہے اور صاحب عمل ہے، صاحب کردار ہیں، مجاہد ہیں اللہ کی راہ کے، آپ کا ایمان بڑھے۔ باقی یہ کہ اصل منبع اور سرچشمہ بڑھائیے اپنے ایمان کو قرآن کے، ان کا قرب، ان کے پاس رہنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ اس سے بھی تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ باقی بیعت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی شخص پر اس درجے دل ٹھک جائے، آپ نے کچھ عرصے ان کا قرب اختیار کیا ہے، آپ کا دل گواہی دیتا ہے، آپ نے ان کے ماحول کو دیکھ لیا ہے، ان کی دلچسپیوں کو دیکھ لیا ہے، ان کی ویلیوز کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہے، یہ دنیا کے کتے نہیں ہیں، بہروپیے نہیں ہیں، یہ واقعتاً عقبہ کے طالب ہیں، طالب دنیا نہیں ہے۔ اب اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ جو مجھے مشورہ دیں گے، جو حکم دیں گے میں قبول کروں گا بشرطے کہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ، تو یہ ایک کانٹریکٹ ہے، آپ کا ایک معاہدہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جیسے استاد کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے، آپ اٹیچ کرتے ہیں، آپ مجھے پڑھائیے، میں سیکھنا چاہتا ہوں، اسی طریقے سے اس طرح کا ایک ربط و تعلق یہ ہمارے ہاں جو سلسلہ چلا ہے اس میں اختیار کیا گیا، اور اس کے لیے سند جو ہے بیعت کی، بیعتیں دو ہیں حضور کی، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں جو 12 صحابہ سے لی گئی تھی صرف چند افعال کا ذکر ہے، انہوں نے بیعت کی ہم زنا نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی کی عزت پر حملہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور جو بھی آپ نیکی کی تلقین فرمائیں گے اسے قبول کریں، یہ ہے ایک بیعت۔ اور در حقیقت ہمارے ہاں کی بیعت ارشاد کے لیے بنیاد وہی ہے، اسی دلیل پر یہ حضرات اپنی اس بیعت کو قائم کریں۔ ایک دوسری بیعت ہے بیعت جہاد، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہم بیعت کر رہے ہیں، جس کے لیے الفاظ آئے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ یہ اس انقلابی اسلامی جماعت کی بیعت ہے کہ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ ہر حکم آپ کا سنیں گے مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا ہو، پھر جس کو بھی آپ امیر بنا دیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، البتہ جو بات ہوگی، جو رائے ہوگی وہ ضرور دیں گے، حق بات کہیں گے ضرور، اور کسی کے روب کی وجہ سے ہم کم جو ہے اپنی زبان بند۔ یہ بیعت ہے، تو ان دو بیعتوں کو سامنے رکھیے، ایک بیعت ارشاد ہے اور ایک بیعت جہاد اقامت